بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر سی ایس ایس پی ایم ایس اسٹوڈنٹس، کیا جمہوریت صرف الیکشنز کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے جسٹس ہونا ضروری ہے؟ اگر قوانین سب کے لیے ایکول نہ ہوں تو کیا ڈیموکریسی صرف ٹیرانی بن جاتی ہے؟ کیا میجورٹی کی حکمرانی اقلیتوں کے حقوق پامال کر سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں ڈیموکریسی کے حقیقی چیلنجز کیا ہیں؟ کیا انصاف جسٹس کے بغیر ڈیموکریسی عوام کے لیے واقعی بینیفیشل رہ سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کا جوابات آپ کو یہاں ملے گا، اور یہ انفارمیشن آپ کے سی ایس ایس کا ایسے لکھنے کے حوالے سے بہت اہم ہے جو آپ جمہوریت اور انصاف کے حوالے سے لکھنے جا رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جمہوریت وداؤٹ جسٹس اے ٹائرنی. ڈیموکریسی کو اکثر سب سے منصفانہ اور ہیومن فارم آف گورننس کے طور پر سراہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں پاورز پیپل کے پاس ہوتے ہیں اور انہیں اپنے رہنما جو منتخب کرنے اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں حصہ لینے کا حق دیا جاتا ہے. تاہم ڈیموکریسی صرف باقاعدہ انتخابات یعنی کہ ریگولر الیکشن کرانے یا اکثریت کی حکمرانی یعنی کہ میجورٹی رول کو یقینی بنانے تک محدود نہیں. اس کا اصل مقصد جسٹس، ایکویلٹی، فیئرنیس اور فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ ہے. اگر جسٹس موجود نہ ہو تو ڈیموکریسی اپنی اصل جو اسینس ہے وہ کھو بیٹھتی ہے اور محض ایک ظاہر بن جاتی ہے، یعنی کہ ایک فیکیڈ بن جاتی ہے جو ٹائرنی میں بدل جاتی ہے. اس ایسے میں ہم وضاحت کریں گے کہ کیوں انصاف کے بغیر جمہوریت یعنی کہ جو ہے وہ ٹائرنی کی طرف جا سکتی ہے، اور انصاف جو ہے، جسٹس جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس کی بقا میں کس حد تک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس سب پہ بحث کریں گے، بات کریں گے. سب سے پہلے سمجھتے ہیں جمہوریت کے مفہوم کو. ڈیموکریسی یونانی جو ورڈز ہیں، دو ورڈز ہیں. ایک ہے ڈیموس جس کا مطلب ہے پیپل، اور کریٹوس جس کا مطلب ہے پاور اور رول، حکمرانی. اس سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے عوام کی حکمرانی، یعنی کہ رول بائی دا پیپل. یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ایکویلٹی، فریڈم اور رول آف لا کے اصولوں پر مبنی ہے، بیس کرتی ہے. ڈیموکریٹک سوسائٹیز یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سوورینٹی عوام کے پاس ہے، جو اسے براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹلی یا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. جمہوریت کا بیسک جو ایم ہے، بیسک جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیاں یعنی کہ گورنمنٹ پالیسیز اکثریت کی خواہش یعنی کہ اکثریت کی ول اور انٹرسٹ کی عکاسی کریں، اور مینورٹی کے حقوق، مینورٹی رائٹس کا جو ہے احترام بھی کیا جائے. اس کے علاوہ جمہوریت شہری آزادیوں یعنی کہ سول لبرٹیز جیسے کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، اجتماع کی آزادی اور ایکویلٹی بیفور لا کو یقینی بناتی ہے. تاہم جمہوریت یعنی کہ ڈیموکریسی صرف تعریف کی بنیاد پر کامل نہیں ہے. اسے ایفیکٹو اور اخلاقی طور پر کام کرنے کے لیے جسٹس کی لازمی پابندی کرنا پڑتی ہے. جمہوریت میں انصاف کے تصور کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت میں انصاف کا کیا لینا دینا ہے. انصاف یعنی کہ جسٹس کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کا ایک کارنر سٹون ہوتا ہے، ایک ستون ہوتا ہے. فلسفیکلی دیکھا جائے تو انصاف سے مراد فیئرنیس، مورل رائٹنیس اور ایکویلٹی ہے. سیاسی طور پر اگر دیکھیں تو انصاف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قوانین سب شہریوں پر یکساں طور پر نافذ ہوں گے اور کوئی گروہ یعنی کہ کوئی گروپ جو ہے وہ اپریشن اور ڈسکریمنیشن کا شکار نہیں ہوگا. جمہوریت میں انصاف جو ہے وہ کن پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے، ان کی ہم بات کرتے ہیں. وہ کون کون سے پہلو ہے جس میں انصاف جو ہے وہ لازمی ہے، وہ لازمی درکار ہوتا ہے. نمبر ایک پہ بات کرتے ہیں لیگل جسٹس یعنی کہ قانونی انصاف. قانون کا بغیر جانبداری یعنی کہ غیر جانبداری کے ساتھ یعنی کہ فیورٹزم کے بغیر جو ہے نفاذ ہو. سوشل جسٹس، سماجی انصاف. معاشرے کے افراد میں اپرچونٹیز اور ریسورسز کی منصفانہ فیئر قسم کی ایک ڈویژن ہونی چاہیے. پولیٹیکل جسٹس، ہر شہری کو حکمرانی میں برابر کی آواز یعنی کہ ایکول وائس اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم ہونا چاہیے. انصاف کے بغیر جمہوریت سول فریڈمز اور کا تحفظ نہیں کر سکتی اور معاشرتی ہم آہنگی یعنی کہ سوشل ہارمونی برقرار نہیں رکھ سکتی. اب انصاف کی اہمیت کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت میں انصاف کی کیا اہمیت ہے. انصاف ڈیموکریسی کو مورل
اور فنکشنل لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہے. کیسے؟ پروٹیکٹنگ فنڈامنٹل رائٹس. جمہوریت لائف، لبرٹی، سیکیورٹی کے حقوق کی ضمانت دیتی ہے. انصاف یقینی بناتا ہے کہ یہ حقوق سب شہریوں کے لیے برقرار رہیں، نہ کہ صرف طاقتور یا اکثریتی گروہوں کے لیے. انشورنگ ایکویلٹی. جمہوریت قانون کے سامنے ایکویلٹی بفور لا کے اصول پر قائم ہے، جسے انصاف نافذ کرتا ہے. اگر قوانین غیر یکساں یا من مانی طور پر نافذ ہوں تو جمہوریت بے معنی ہو جاتی ہے. کربنگ ابیوز آف پاور. انصاف کے نظام یعنی کہ جسٹس میکانزم سے حکومتی اہلکاروں یعنی کہ گورنمنٹ آفیشیلز کی اکاؤنٹیبلٹی اور عوام کو استبداد یعنی کہ ٹیرنی اور منمانی حکمرانی سے تحفظ ملتا ہے. سیف گارڈنگ مینورٹیز. انصاف یقینی بناتا ہے کہ اکثریت کے فیصلے اقلیتوں کے حقوق کو پامال نہ کرے، جس سے معاشرتی کثرتیت یعنی کہ پلورلزم برقرار رہتی ہے اور ظلم کا سدباب ہوتا ہے. مینٹیننگ پبلک ٹرسٹ. ایک منصفانہ عدالتی نظام یعنی کہ فیئر جسٹس سسٹم جمہوری اداروں یعنی کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں ٹرسٹ پیدا کرتا ہے اور شہریوں کی جو ہے شرکت ہے، سٹیزن پارٹیسپیشن ہے اور حمایت اس کو فروغ دیتا ہے. انصاف کے بغیر جمہوریت استبداد میں کیسے بدل جاتی ہے؟ اب ہم بات کریں گے. جو انصاف کے بغیر جمہوریت ہوتی ہے یعنی کہ جو جسٹس کے بغیر جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ ٹیرنے میں بدل جاتی ہے. جب جمہوریت میں انصاف غائب ہو جاتا ہے یا ویک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رول بائی میجورٹی بیکمز ٹیرنی. اکثریت کی حکمرانی استبداد بن جاتی ہے، ظلم بن جاتی ہے، جبر بن جاتی ہے. اکثریت کے فیصلے منورٹی کو دبا سکتے ہیں جب انصاف ان کے حقوق کا تحفظ نہ کرے. اسے ٹیرنی آف میجورٹی کہا جاتا ہے. بدعنوانی اور قانون کی خلاف ورزی پھیل جاتی ہے. کرپشن اینڈ لا لیسنس فلورش. انصاف کے بغیر لاس بے معنی ہو جاتے ہیں، طاقت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے اور کرپشن عام ہو جاتی ہے، جس سے ڈیموکریسی ایک ڈکٹیٹر یا اولیگارچی میں بدل جاتی ہے. آربیٹریری گورننس یعنی کہ من مانی حکمرانی. رہنما جمہوری مینڈیٹ یعنی کہ ڈیموکریٹک مینڈیٹ کا استحصال کر کے غیر منصفانہ پالیسیز نافذ کر سکتے ہیں، مخالفین کو دباؤ میں لا سکتے ہیں اور حکمرانی جو ہے وہ ٹیرنیکل ہو جاتی ہے. سوشل انریسٹ اینڈ انسٹیبلٹی. معاشرتی بد امنی. ناانصافی شہریوں میں کانسٹرنیشن پیدا کرتی ہے، جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، جس سے احتجاج بڑھتا ہے، احتجاج کو ہوا ملتی ہے، تشدد عام ہو جاتا ہے اور سوشل کوہیشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ سب ڈیموکریسی کی استحکام کے خلاف ہے. موجودہ دور میں اگر ہم بات کریں جسٹس کی اہمیت کی یا کنٹمپریری ریلیونس کی بات کریں تو وہ کس طرح ہے؟ وہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں جیسے پاکستان ہے، ڈیموکریسی اور جو انصاف ہے اس کے توازن کو قائم رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں جمہوری حکومتیں اکثر جسٹس کے کمزور اداروں یعنی کہ ویک جسٹس انسٹیٹیوشن اور کرپشن کی وجہ سے متاثر ہوتی رہی ہیں. اگر عدالتی نظام منصفانہ نہ ہو اور اکاؤنٹیبلٹی برابر نہ ہو تو جمہوریت محض دکھاوا یعنی کہ ہالو ڈیموکریسی بن جاتی ہے اور صرف ایلیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی خدمت کرتی ہے. سیاست کے طلباء کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مضبوط جمہوری اداروں یعنی کہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کے قیام کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، ٹرانسپیرنٹ گورننس اور ہیومن رائٹس کا احترام ضروری ہے. تبھی جمہوریت ایک حقیقی اور منصفانہ نظام یعنی کہ سسٹم آف فری اینڈ فیئر گورننس کے طور پر قائم رہ سکتی ہے. آخر پہ ہم کنکلوژن کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت بغیر انصاف کے ایک کنٹراڈکشن ہے. انصاف وہ اخلاقی بنیاد ہے جو جمہوری حکمرانی کو جائز بناتی ہے اور آزادی، مساوات اور برابری، فیئرنس کے جو ہے نا اس کی ضمانت دیتی ہے. انصاف کے بغیر جمہوریت ٹیرنی کا ایک لباس بن جاتی ہے، جہاں اکثریت یا طاقت ور افراد اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں. جمہوریت اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انصاف کو اپنا جو رہنما اصول بنائے. سیاست کے مستقبل کے امیدواروں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انصاف کا اصول صرف جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ ہیومن ڈگنیٹی، سوسائٹل ہارمنی کے لیے بھی لازمی ہے. Thank you very much for watching. Please share this information to your friends.